بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ آج کی تحریر میں بریلویت میں پنپتی ناسبیت کے رت میں قلم کو جنبش دی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے اپنے بریلوی بھائیوں سے ویسے ہی بہت ہمدردی ہے، کیونکہ مکتب اہل بیت کی طرح عام بریلوی بھی وہابی و دیوبندی و اہل حدیث کے نشانے پر ہوتے ہیں، لیکن اس بار جس انداز میں بریلوی حضرات نے اپنے تیور بدلے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ کبھی نجس النسب ایک بریلوی عالم ملعون ڈاکٹر آصف جلالی جناب سیدہ پر بھونک کر اپنی ماں کی نجاست کا ثبوت دیتا ہے، تو کہیں خود کو سید ظاہر کرنے والے پیر اپنے باپ کا تعارف پیش کرتے نظر آتے ہیں، جن میں پیر عرفان شاہ مشہدی اور پیر مظفر حسین شاہ جیسے ملعونین شامل ہیں۔ فقط بریلوی علماء تک ہی اب یہ ناسبیت محدود نہیں رہی، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ خیر، تو اس ملعون مظفر شاہ نامی ناسبی نے آیت تطہیر پر اپنے تئیں جگتے مار کر اس کا مصداق اپنی امی عائشہ بنت ابو بکر اور عمر ابن خطاب کی بیٹی امی حفصہ کو بنانے کی کوشش کی۔ تو آؤ خبیث و صفت پیر مظفر شاہ تمہیں آج قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور احادیث بھی، پھر دکھاتے ہیں کہ اس عظیم و شان آیت تطہیر سے تمہاری امیاں بلکہ ممیاں مراد ہیں، یا پنجتن پاک کے جس میں رسول اکرم جناب سیدہ فاطمہ، مولائے کائنات امام علی اور امام حسن و حسین علیہ السلام اجمعین شامل ہیں۔ بیٹا، یہ تمہارا جلسہ نہیں کہ جس میں قرآنی ادبیات کی ایک دو اصطلاحات استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا لو گے۔ ہم پکے علی والے ہیں، گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس پروگرام میں یہ نجس پیر مظفر شاہ بڑی ہوشیاری سے کہتا ہے کہ شروع سے دیکھیں تو مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں اور ان میں خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے۔ ان الفاظ کو استعمال کر کے کہتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے آیت تطہیر سے مراد اس کی ممیاں ہیں۔ نانسنس۔ چلو مننے، پہلی پھکی ابھی سے لیتے جاؤ۔ تمہیں 11 ازواج رسول میں یہ اپنی 2 امیاں ہی کیوں نظر آئیں جو اس آیت کا مصداق ہے؟ باقی 9 امہات المومنین کو تم کیا مانتے نہیں؟ یا آیت تطہیر میں فقط ابو بکر اور عمر کی بیٹیاں ہی شامل ہیں اور باقی امہات المومنین شامل نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ذرا ہمیں بھی ثابت کرو کہ باقی 9 ازواج کیوں شامل نہیں؟ تو وہ تمام غیر متعصب محبان اہل بیت متوجہ ہوں جو بیچارے خود کو بریلوی مسلمان کہتے ہیں۔ آئیے اب ناسبی پیر صاحب کا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس تحریر میں ملعون مظفر کو ٹو دا پوائنٹ جواب دوں گا اور دقیق مطالب کو بیان نہیں کروں گا، جیسا کہ لفظ اہل کے لغوی معنی و اصطلاحی معنی کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ تحریر انتہائی سادہ اور آسان الفاظ میں پیش کروں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں کہیں تحریر عام قارئین کے لیے مشکل بھی ہو، کیونکہ عربیات کو سمجھانا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے ہی بات ہو جائے تاکہ اس ناسبی صفاتی مؤنث کو عربیات سمجھ آ جائیں۔ تو آئیں آیات ملاحظہ فرمائیں۔ آیت تطہیر سے پہلی اور بعد والی سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اب بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 ملاحظہ فرمائیں، جہاں ارشاد ہوتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے زنان پیغمبر، جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ اب 31 آیت ملاحظہ ہو۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔
اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اب 32 نشان والی آیت کو دیکھیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے زنان پیغمبر، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہٰذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو، اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو۔ پھر آیت نمبر 33 آتی ہے، جس کا آخری حصہ آیت تطہیر کہلاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَآتَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب آیت تطہیر کے بعد والی آیت ملاحظہ فرمائیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور ازواج پیغمبر، تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ جی قارئین، یہ تھی وہ آیات جس سے یہ جاہل ناسبی بریلوی عالم ازواج رسول میں سے فقط ابو بکر اور عمر کی بیٹیوں کو آیت تطہیر میں شامل کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ آیت تطہیر سے پہلی اور بعد والی آیات میں ازواج سے کلام ہے، اور ان آیات میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو آیت تطہیر میں اس کی ممیاں حضرت عائشہ اور حفصہ شامل ہیں۔ اب آئیں ذرا اور دقت کریں کہ کہاں کہاں صیغہ مؤنث استعمال ہوا ہے جس سے مراد ازواج ہیں، اور کہاں استعمال نہیں ہوا جس سے مراد فقط اور فقط رسول خدا، مولا کائنات حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین مراد ہیں۔ ان کنتن تردن اللہ من یأتی منکن بفاحشہ وقرن فی بیوتکن واذکرن ما یتلی فی بیوتکن۔ ان آیات میں جمع مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ ٹھیک اب آیات تطہیر میں الفاظ ملاحظہ فرمائیں، انکم یطہرکم، یہ حصہ بالکل الگ ہے کیونکہ یہاں جمع مذکر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، یعنی یہاں خواتین کی کثرت مراد نہیں، تبھی اللہ نے واضح طور پر جمع مذکر کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ اگر مزید آسان کروں تو میرے قارئین، جمع مؤنث کی ضمیر وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں خواتین کی کثرت مراد ہوتی ہے، اور جمع مذکر کا صیغہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مردوں کی کثرت ہو۔ تو اب ذرا یہ جاہل پیر ہمیں بتائے کہ وہ کون سے مرد ہیں جن کی وجہ سے خدا نے یہاں جمع مذکر کی ضمیر کو استعمال کیا، جبکہ اس ناسبی کا دعویٰ ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج شامل ہیں۔ اگر ازواج بھی شامل ہوتی تو یہاں پر خدا جمع مؤنث ہی استعمال کرتا، کیونکہ 11 ازواج کثرت مؤنث میں آتی ہیں۔ تو کوئی بھی مسلمان اگر یہ دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام عربی نقائص رکھتا ہے جیسا کہ یہ ملعون مظفر شاہ ثابت کرنے کے در پہ ہے، تو فوراً ہی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا کلام ناقص ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قارئین، اب کوئی راہ ہی نہیں بچتی جس سے کہا جائے کہ آیت تطہیر میں موجود جمع مذکر کی ضمیر میں عورتوں کی کثرت ہے جبکہ ازواج بھی شامل ہیں، کیونکہ ایسا کہنا صریحاً توہین قرآن و توہین اللہ میں آئے گا کہ معاذ اللہ قرآن ناقص ہے، اور معاذ اللہ خدا کو یہی نہیں پتا کہ کہاں پر مذکر استعمال کرنا ہے اور کہاں پر مؤنث۔ تو بس ثابت ہوا کہ آیت تطہیر میں موجود ضمیر جمع مذکر ہے جس میں مردوں کی تعداد زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آئیں اب اسی پیر جاہل کی صحیح کتابوں اور اس کے اسلاف کی جمع کی ہوئی احادیث کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کون سے مرد ہیں جو اس آیت میں کثیر ہیں، یعنی 3 اور اس سے زیادہ، اور اس آیت میں موجود اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔
تو جی سب سے پہلے آپ کے امام طحاوی کے مشہور شاگرد امام طبرانی سے حوالہ پیش خدمت ہے، جو 3 و 4 صدی ہجری کے سر فہرست علماء اہل سنت میں شمار کیے جاتے ہیں، اور معجم الکبیر طبرانی، معجم الاوسط طبرانی اور معجم الصغیر طبرانی جیسی کتب ان کی وجہ شہرت ہے۔ امام طبرانی المعجم الاوسط کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 380 پر، کہ جس کا حدیث نمبر 3456 ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیت تطہیر سیدنا علی، سیدہ کائنات امام حسن، امام حسین کے متعلق نازل ہوئی۔ اب پیش خدمت ہے اس کتاب سے حوالہ جو آپ حضرات کی ان کتابوں میں بھی صحیح ترین کا درجہ رکھتی ہے، جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں ہیں۔ جی صحیح مسلم کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے امام مسلم اپنی صحیح کے باب فضائل اہل بیت میں یہ حدیث 6261 پر رقم فرماتے ہیں، جس کا متن کچھ اس طرح سے ہے: قالت عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر کجاووں کی صورتیں یا ہانڈیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھیں کالے بالوں کی۔ اتنے میں سیدنا حسن تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس چادر کے اندر لے لیتے ہیں۔ پھر سیدنا حسین تشریف لاتے ہیں، ان کو بھی اندر کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آئیں، ان کو بھی اندر کر لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی اندر کر لیا، اور بعد میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ہاں جی پیر مظفر شاہ ناسبی، اب کیا کہو گے کہ کون مراد ہیں آیت تطہیر میں، جبکہ یہاں تمہاری اماں عائشہ خود اقرار کرتے ہوئے روایت کر رہی ہیں کہ آیت تطہیر میں کون شامل ہے۔ ویسے اے جاہل مظفر شاہ، چلو تمہیں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ روایات صریحہ و صحیحہ کے ہوتے ہوئے سیاق سے استدلال کرنا عقل و منطق کے خلاف ہوتا ہے۔ سمجھے مننے؟ سیاق کبھی بھی سند نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ قرآن کوئی تصنیف یا تالیف نہیں ہے کہ اس میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اس میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں ایک تذکرے کے بعد دوسرا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر پلٹ کر وہیں پہنچ جاتی ہے۔ چلو پھر اور احادیث پیش کرتا ہوں مگر جلدی جلدی۔ اب دیکھتے ہیں تمہارے مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ کے جن کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے، جنہوں نے 500 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور تفسیر جلالین، تفسیر در منصور کے علاوہ قرآنیات پر الاتقان فی علوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر تاریخ خلفاء مشہور ہے۔ وہ امام سیوطی اپنی مشہور زمانہ تفسیر در منصور میں اس آیت میں اہل بیت سے مراد کس کو لے رہے ہیں اور اس کا کیا شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ امام سیوطی تفسیر در منصور کی جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی ابو سعید الخدری سے روایت کرتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ فی خمسۃ فیہ وفی علی وفی فاطمہ وحسن وحسین انما یرید اللہ لیذہب۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ آیت شریفہ 5 ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی، ان میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین شامل ہیں۔ اسی طرح ابن مردویہ اور قطیب نے ابی سعید الخدری سے روایت کی ہے۔ ابی سعید الخدری نے کہا کہ ایک دن حضرت رسول اسلام حضرت ام المومنین ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں انما یرید اللہ کی آیت لے کر جبریل امین نازل ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے حسن و حسین و فاطمہ و علی کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کے اوپر ایک چادر اوڑھ دی، اور حضرت ام سلمہ اور ان کے درمیان ایک محکم پردہ نصب کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا،
اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر برائی کو دور رکھ اور انہیں اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جس طرح پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔ یہ سن کر جناب ام سلمہ نے درخواست کی، اے خدا کے نبی کیا میں ان کے ساتھ ہو جاؤں؟ حضرت نے فرمایا تم بہترین خاتون ہو لیکن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر پرورش عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے فاطمہ و حسن و حسین کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے ڈھانپ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، میرے گھر والے، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں ہر طرح کی علائشوں سے پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اور میں بھی انہی کے ساتھ ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ ہی ٹھیک ہو، تمہیں خیر ہی کا مقام و درجہ حاصل ہے۔ حوالہ نوٹ کریں، سنن ترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 34 نمبر باب، ومن سورۃ الاحزاب، حدیث نمبر 3205۔ امام ترمذی ہی باب فضل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی حدیث رقم کرتے ہیں جس پر امام البانی کی تخریج بھی موجود ہے اور اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو ایک چادر سے ڈھانپ کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص الخاص لوگ ہیں، تو ان سے گندگی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا بولی اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تو بھی خیر پر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جو حدیثیں مروی ہیں ان میں سب سے اچھی ہے۔ اس باب میں عمر بن ابی سلمہ، انس بن مالک، ابو الحمراء، معقل بن یسار اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ ویسے تو اس پر اتنی احادیث موجود ہیں، اگر پوری بیان کرنے بیٹھ گیا تو مکمل کتاب تشکیل دینا پڑ جائے گی، تو اب فقط 2 احادیث پیش خدمت ہیں جس سے قارئین کو تشفی حاصل ہو جائے گی۔ امام مسلم اپنی صحیح میں کتاب فضائل الصحابہ کے باب میں فضائل علی ابن ابی طالب میں لکھتے ہیں، یزید بن حیان سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ہم نے کہا تم نے بہت ثواب کمایا، تم نے صحبت اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور بیان کیا حدیث کو۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب، وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ہم نے کہا اہل بیت کون لوگ ہیں؟ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم، عورت ایک مدت تک مرد کے ساتھ رہتی ہے پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اپنے باپ اور قوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودیال کے لوگ اور عصبہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ حوالہ نوٹ کریں، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، حدیث نمبر 6228۔ لو جی یہاں تو امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ اکابر صحابہ بھی ازواج رسول کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ اب ان سے ایک روایت جن کی ایک بیٹی کو یہ ناسمی ملا ماں حفصہ کہتے ہیں، عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو یہ کہتے سنا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں اور تم سب میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو، یہ ایسا حوض ہے کہ جس کی وسعت صنعا سے بصرہ کے برابر ہے،
اور اس میں ستاروں کے عدد کے برابر چاندی کے پیالے ہوں گے، اور جب تم لوگ وارد ہوگے تو میں تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا، لہٰذا اس کا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یاد رکھو، سبب اکبر کتاب خدا ہے، جس کا ایک سرا خدا کے پاس ہے اور ایک تمہارے پاس ہے، اس سے وابستہ رہنا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنا، اور دوسرا ثقل میری اطرت اور میری اہل بیت ہے۔ خدائے لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی اطرت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت اولاد علی و فاطمہ ہیں، جن میں سے 9 حسین کے صلب سے ہوں گے، یہ سب آئمہ ابرار ہوں گے، اور یہی میری اطرت ہیں جو میرا گوشت اور میرا خون ہے۔ حوالہ نوٹ کریں، کفایت الاثر صفحہ نمبر 91، تفسیر برہان۔ تو قارئین، بہت سی روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس آیہ شریفہ کے نازل ہونے کے بعد چند مہینے تک، بعض روایات میں 4 مہینے، بعض میں 8 مہینے اور بعض میں 9 مہینے ذکر ہوئے ہیں کہ نماز صبح کے وقت پیغمبر اکرم جب در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گزرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس حدیث کو مشہور و معروف مفسر حاکم حسکانی نے اپنی تفسیر شواہد التنزیل میں انس بن مالک سے نقل کیا ہے۔ اسی مذکورہ کتاب میں ایک دوسری حدیث کے ضمن میں 7 مہینے کی روایت ابی الحمراء سے نقل کی ہے، یعنی پیغمبر اکرم 7 مہینے تک در فاطمہ پر آ کر مذکورہ جملے فرمایا کرتے تھے۔ نیز اسی کتاب میں 8 مہینے کی روایت ابو سعید خدری سے نقل کی گئی ہے۔ قارئین کرام، مدت میں فرق ہونا کوئی اہم بات نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انس نے 6 ماہ، ابو سعید نے 8 ماہ اور ابن عباس نے 9 ماہ تک اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو۔ جس نے جتنی مدت مشاہدہ کیا اسی اعتبار سے نقل کیا، حالانکہ ان کی روایت میں کوئی دوسرا اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال اتنی مدت تک پیغمبر اکرم کا ہر روز اس عمل کا تکرار کرنا ایک طے شدہ مسئلہ تھا، کیونکہ حضرت اپنے اس عمل سے یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے تھے کہ اہل بیت سے مراد صرف اس گھر کے رہنے والے ہیں، تاکہ آنے والے زمانے میں کسی کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ آیت صرف اور صرف ان حضرات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن واقعاً تعجب کی بات ہے کہ اس قدر تاکید کے باوجود بھی بعض لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ واضح نہ ہو سکا۔ کیا واقعاً یہ تعجب کا مقام نہیں ہے؟ خصوصاً جب مسجد النبی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کرا دیے گئے، صرف پیغمبر اکرم اور حضرت علی کے دروازے کھلے رہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمان جاری کیا تھا کہ ان 2 دروازوں کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہاں تحریر کو جبراً روک رہا ہوں تاکہ قارئین اکتا نہ جائیں، پر ایک سوال کا اعادہ ضرور کروں گا جو برادر شہباز نقوی نے ولایت ٹی وی پر کیا تھا۔ اپنی ہی کسی کتاب سے اپنے اکابر اصحاب یا خود امہات المومنین میں سے کسی زوجہ کا فقط ایک قول ہی دکھا دو جس میں یہ دعویٰ ہو کہ آیت تطہیر میں ازواج بھی شامل ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد فقط اور فقط رسول اکرم، مولا کائنات جناب سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ خدا کی لعنت ہو خدا کی کتاب کو ناقص قرار دینے والوں پر اور اس کی تفسیر میں تقصیر کرنے والوں پر۔